بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض۔ قرآن کریم نے انسانوں کے بہت سے طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے امر بالمعروف کرنے والے، جہاد کرنے والے، طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے، مخلصین کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے کافروں کا، منافقوں کا، کذب بیانی کرنے والے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر منافقین کے اعمال اور ان کے کردار کو واضح فرمایا ہے کہ ایک منافق وہ کہلاتا ہے، یا ایک منافقین کا وہ طبقہ ہے جو عقیدے کا منافق ہے، اور ایک منافقین کا وہ طبقہ ہے جو عقیدے کا منافق تو نہیں، لیکن وہ اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے قول کے اعتبار سے وہ منافقوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے منافقوں اور کافروں کے ساتھ اعمال میں، اقوال میں، کردار میں تشبیہ سے منع فرمایا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ متکبرین کی یہ علامتیں ہیں، منافقین کے یہ اعمال اور یہ ان کا کردار ہے، کافروں کا یہ عمل، یہ کردار ہے، اگرچہ ہم کافر نہیں، لیکن کافروں کی مشابہت سے اس امت کو اللہ کے نبی نے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ عقیدے کے منافق نہیں، لیکن عمل اور اپنے کریکٹر اور فعل، قول و فعل کے اعتبار سے بھی ہمیں منافقوں کے اعمال، ان کے طور و طریقے سے دور رہنے کا ارشاد ہے۔ ہم دین بیزار نہیں، لیکن جو لوگ دین بیزار ہیں ان کے قول و فعل، ان کے کریکٹر، ان سے بھی ہمیں دور رہنا ہے، ان کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی۔ منافقین کی بہت سی چیزوں کو قرآن کریم نے واضح بیان فرمایا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے تھے کہ کون عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے، پکا منافق ہے، اور کون صرف ان کے جھانسے میں آ کر، ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر وہ ان جیسا عمل کرتا ہے۔ اس وقت ہم نہیں جانتے کہ پکا عقیدے کا منافق کون ہے، ہم اس پر 100% فتویٰ لگا دیں، لیکن ہم اتنا دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ عمل جو کر رہے ہیں یہ صالحین کا عمل ہے یا یہ منافقین کا عمل ہے، صلحاء کے ساتھ مشابہت ہے یا منافقین کے ساتھ مشابہت ہے۔ منافقین کے اعمال میں سے ایک بہت زبردست عمل جس سے دین مسلمانوں کو بے انتہا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور امت کو نقصان ہوتا ہے، ان میں یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا
کہ منافقین کہتے ہیں ہم یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے، مدینہ والوں کو، کہ بھائی تم ان لوگوں پر خرچ مت کرو، تم خرچ کرنا بند کر دو گے تو یہ حضور کے ارد گرد سے ادھر ادھر چھٹ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ والے مہاجرین ہیں، وہ جب مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو ان کا ذریعہ معاش تجارت، مکہ میں بھی تجارت تھا، چونکہ مکہ مکرمہ میں کھیتی باڑی باغات یہ نہیں ہے، نہ تھے۔ ان کا ذریعہ معاش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردیوں کے مختلف ممالک میں ان کے اسفار ہوتے تھے اور تجارت کرتے تھے اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ جب مکہ مکرمہ انہوں نے چھوڑ دیا، اب وہ مدینہ شریف آ گئے، تو ان کا ذریعہ معاش یہاں بھی ذمہ داری نہیں تھا، بلکہ یہاں بھی ان کا ذریعہ معاش مزدوری تجارت کرنا تھا۔ اور پراپر مدینے میں رہنے والے لوگ یہ باغات کے مالک تھے، زمینوں کے مالک تھے، تو یہ زمینوں والے لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، ان کے مال مویشی تھے۔ تو اب مکہ میں جو یہاں آئے یا مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر علاقوں سے جو لوگ آتے، ایمان قبول کرتے، دین سیکھتے، ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک خاص جگہ مختص تھی جس کا نام صفہ، اور اس میں رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بھی دین سیکھنے والے جہاں جمع ہوتے تھے، وہ ایک مشہور صحابی ہیں ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچائی پر ان کا مکان تھا، حضرت عمر بھی وہیں تشریف لے گئے تھے، وہیں ایمان لائے تھے، سارے صحابہ وہیں جاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، حضور وہ وحی ان کو وہیں دار ارقم میں سنایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ابتدائی مدرسہ دار ارقم تھا، اور طلباء سیکھنے کے لیے لوگ وہیں دار ارقم میں تشریف لے جاتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو یہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، تو اب کسی کے گھر میں تعلیم نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسجد نبوی کے ہی ایک حصے کو خاص تعلیم سیکھنے والوں کے لیے ان کا حلقہ لگتا تھا، لہٰذا یہ وہاں تعلیم بھی سیکھتے تھے اور حدیثیں بھی یاد کرتے، قرآن کریم بھی یاد کرتے، اپنی اصلاح بھی وہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا تو آپ متصل مسجد نبوی میں آپ تشریف لاتے، وہاں سے بھی سیکھتے، تو ان کو اصحاب صفہ کہتے تھے۔ تو یہاں دائیں بائیں سے آنے والے مہاجرین وہ یہاں جمع ہوتے اور یہاں دین سیکھتے تھے۔ تو منافقوں کے سردار نے عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے مدینہ طیبہ میں لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم کیوں خرچ کرتے ہو علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مدینہ طیبہ میں آ کر آپ نے تجارتی اسفار فرمائے، اور نہ آپ نے مستقل کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ کے ذرائع آمدنی ہو، بلکہ مدینہ طیبہ کے انصار اپنے باغات سے کھجوریں، دیگر ضروریات کی چیزیں، دودھ اور اس قسم کے ستو اور یہ چیزیں آپ کو آ کر خدمت میں پیش کرتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان عطایا ہدایا کو وصول فرماتے اور پھر یہ تقسیم فرماتے ان لوگوں میں کہ جو غریب اور علم حاصل کرنے والے اور دور دراز اپنے علاقوں کو چھوڑ کر یہاں قیام کرنے والے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست یہ اہل مدینہ کرتے تھے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور دین کی نسبت سے کرتے تھے۔ تو اس طرح منافقین مدینہ کے رہنے والوں کو کہتے کہ آپ ان کو کھجورے دیتے ہو، دودھ لا کر دیتے ہو، مختلف اشیاء آپ دیتے ہو، اور یہ حضور کے ارد گرد جب گٹھا بن گیا ہے اور یہ یہاں سے پھیلتے چلے جا رہے، تو وہ کہتے تھے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ تم کیوں خرچ کرتے ہو ان لوگوں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے ہیں، یعنی دین سیکھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے دین سکھاتے ہیں، دین سیکھنے والوں پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی پر کیوں خرچ کرتے ہو، فرمایا علی من عند رسول اللہ، اللہ کے نبی کے ارد گرد آپ کے پاس جو لوگ قیام کرتے ہیں رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کی دیگر ضروریات، ان پر آپ کیوں خرچ کرتے ہو؟ آپ ان پر خرچ کرنا بند کر دو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ منتشر ہو جائیں گے، ان کو بھوک ستائے گی، ضروریات زندگی کی ان کو چیزیں نہیں ملیں گی تو یہ یہاں سے منتشر ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ ان کا ایک عمل تھا منافقین کا، جو عقیدے کے بھی منافق تھے۔ آج اس کلیے کو لے کر پوری دنیا ان لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ایک میسج چلایا ہوا ہے اور ایک مہم چلائی ہوئی ہے کہ یہ دینی مدارس والے، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھتے پڑھاتے قیام کرتے ہیں اور دین کو پھیلاتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہو۔ اب صاحب پوچھا جا رہا ہے کہ کون تمہیں فنڈ دیتا ہے اور تمہارا آٹا کہاں سے آتا ہے، تمہاری دالیں کہاں سے آتی ہیں، یہ استادوں کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں، یہ بجلی گیس کے بل کون بھرتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا ایجنڈا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایجنڈا اسی نے پیش کیا تھا کہ اس دین کو روکنے کے لیے ان پر خرچ مت کرو، ان کی ضروریات پر مت خرچ کرو۔ تو اسی ایجنڈے کو لے کر پورا عالم کفر وہ چیخ رہا کہ یہ دینی مدارس کا ناطقہ بند کیا جائے، کبھی کہتے ہیں ان کو قومی دھارے میں لایا جائے، کبھی کیا اعتراض، کبھی کیا اعتراض۔ تو اصل یہ ایجنڈا عبداللہ بن ابی بن سلول کا ہے، اور قرآن کریم کی سورہ منافقین کے اندر یہ باقاعدہ یہ آیت ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہاں تک ان کا معاشی بائیکاٹ کرو، معاشی طور پر ان کو تنگ کرو کہ یہ وہاں سے چھٹ جائیں۔ گویا کہ آج اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھنے والوں کو اتنا تنگ کر دو کہ یہ پڑھنے پڑھانے کے عمل سے یہ یہاں سے نکل جائیں، تنگ ہو جائیں، اور پھر یہ مدارس اور یہ مساجد کے اندر مکاتب یہ ختم ہو جائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے عمل کو دہراتے ہیں کہ صحابہ اکرام کھجور کے بڑے بڑے گچھے لا کر وہ ٹانگ دیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کی ارد گرد والے، دین سیکھنے والے، دین کا حلقہ لگانے والے، مسائل سیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ ان کھجوروں کو کھاتے، اور کوئی دودھ لا کے دے رہا ہے یہ اس دودھ کو پیتے، کوئی پنیر لا کے دے رہا ہے یہ اس پنیر کو کھاتے، کوئی کیا چیز لا کے دے رہا ہے۔ تو ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اور وہ صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کر رہے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے باوجود اس کے کہ
ان کے ظاہری چہروں کے اعتبار سے قرآن کریم نے فرمایا کہ ظاہری طور پر یہ کیا کریں گے کہ منافقین کے ساتھ ان کی عملی مشابہت اس قدر ہوگی کہ ان کے چہرے شریعت کے مطابق چہرے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، اے مخاطب جب تو ان کے جسموں کو دیکھے گا، داڑھی بھی ہے اور لباس بھی ٹھیک ہے، مسجد میں بھی آتے ہیں، یہ ساری چیزیں، ان کا جسم ظاہری طور پر، ان کی گفتگو ظاہری طور پر تمہیں تعجب میں ڈال دے گی، لیکن ان کا عمل کیا ہوگا؟ کأنہم خشب مسندہ، اندر سے یہ خالی ہوں گے، ان کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوگی، دین کی محبت نہیں ہوگی، علماء کے اکرام اور محبت نہیں ہوگی، اور ان کے اندر دین کی وہ قدر وہ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ یہ اس عمل کو دہرا رہے ہوں گے کہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے مدینہ کے ذمہ داروں کو یہ نصیحت کی کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ایک ایک پائی پائی دھیلا دھیلا تھوڑی تھوڑی چیز بھی وہ دینی مدارس اور قرآن پڑھنے والے اور حدیث پڑھنے والے اور اللہ کے نبی کو دین پڑھنے والے اور دین پڑھانے والوں کے لیے وہ پیش رہتے ہیں۔ اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ کرے اور جمیع مسلمانوں کو کافروں کی عملی مشابہت، منافقین کی عملی مشابہت سے اللہ محفوظ فرمائے۔